ایک مسلمان عورت کا انتقال ہوا، اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور اس کے بعد اس کو تدفین کے لیے قبرستان لے جایا گیا۔ جیسے ہی قبرستان لے جانے کے بعد اس عورت کی میت کو قبر میں ڈالنے لگے تو اچانک سے وہاں سے ایک سانپ نمودار ہوا۔ سب وہاں کھڑے لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ چنانچہ وہاں مشورہ یہ ہوا کہ ایک اور قبر کو کھودا جائے اور اس عورت کو اس میں دفن کیا جائے۔ یوں ایک اور قبر کو کھودا گیا، پھر میت کو اٹھا کر اس قبر کے پاس لے کر آئے اور پھر جیسے ہی دفنانے لگے تو دوبارہ سے اس قبر کے اندر سے بھی سانپ نمودار ہوا۔ وہاں کھڑے لوگوں کے دل حلق میں آ گئے تھے کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ اس مرنے والی عورت کے بھائی اور اس کا شوہر قبر کا عذاب دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ چنانچہ ان دونوں قبروں پر مٹی ڈال کے انہیں بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد تیسری قبر کو کھودا گیا اور وہاں کھڑے تمام تر لوگ اس میت کے حق میں استغفار کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم اور کرم فرمائے، اور دفنانے سے پہلے جو قبر کا عذاب دکھائی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے دور فرمائے۔ بہرحال اب اس عورت کے لیے تیسری قبر کو کھودا گیا اور پھر اس میت کو اٹھا کر اس تیسری قبر کی طرف لے جایا گیا اور اس میت کو اس میں دفنانے لگے تو پھر وہی ہوا کہ وہی سانپ اس تیسری قبر میں بھی نمودار ہوا۔ اب لوگ اللہ تعالیٰ کے خوف سے تھر تھرا رہے تھے۔ ہر شخص یہ خوف کا منظر دیکھ کر کانپ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعائیں کی جا رہی تھیں۔ اب کے بار میت کے ساتھ آئے ہوئے مولوی صاحب بول اٹھے کہ ہم اس عورت کو قبر کے عذاب سے نہیں بچا سکتے، چنانچہ آپ جتنی بھی قبریں کھدوائیں گے ہر قبر میں سے سانپ نمودار ہوگا، چنانچہ اسے اسی قبر میں دفن کر دیا جائے، باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ عذاب قبر سے اس عورت کو نجات ملے۔ یوں پھر اس میت کے لواحقین نے اس بات پر اکتفا کیا اور اس میت کو اس قبر میں دفنانے لگے۔ چنانچہ جیسے ہی اس قبر میں اس عورت کو دفنانے لگے تو وہ سانپ ہٹ گیا اور میت کو اس قبر میں رکھ کر جیسے ہی مٹی ڈالنے لگے تو پھر سے وہ سانپ فوراً باہر نکلا اور اس عورت کی زباں کو اس سانپ نے پکڑ لیا۔ عورت کے بھائی اور شوہر جو سر پر کھڑے تھے بے انتہا خوف زدہ ہو گئے۔ یہ ماجرا دیکھ کر وہ سب کانپنے لگ گئے۔ اب وہاں باتیں ہونے لگی کہ ایسا کون سا گناہ اس عورت نے کیا تھا جو عذاب قبر جلدی شروع ہو چکا ہے۔ سب لوگوں کی نگاہیں اس عورت کے شوہر کی طرف تھیں جو زاروں قطار روئے جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ رونے سے چپ ہوا، وہ روتے روتے بولا کہ میری بیوی نافرمان تھی، مجھ سے لڑتی جھگڑتی تھی، مجھے برا بھلا کہتی تھی اور میں صبر کرتا تھا، اسے کچھ بھی نہ کہتا تھا۔ یہ آئے دن گھر میں چیختی چلاتی تھی اور فساد برپا کرتی تھی۔ میں اسے پیار سے سمجھاتا تھا لیکن یہ میری ایک نہ سنتی تھی، اور میں نے کبھی اس کے بھائیوں کو یا اس کے گھر والوں کو یہ بات نہیں بتلائی، بس میں صبر کرتا رہا۔ وہاں کھڑے لوگوں نے اور مولانا نے اس شوہر کو سمجھایا کہ بھائی آپ اس کو معاف کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ خصوصی اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، تب شاید اللہ تعالیٰ اس پر سے عذاب قبر ہٹا دے گا۔ چنانچہ شوہر نے اپنی بیوی کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی اور تمام مجمع کے لوگ اس عورت کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور دعا کرتے ہی وہ سانپ جو قبر کے اندر موجود تھا وہ غائب ہو گیا۔ اس عورت کے بھائیوں کو اور شوہر کو اطمینان ہوا اور سب نے قبر پر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری عورت پر فرض ہے۔ ایک صحابیہ عورت کے والد کا انتقال ہوا لیکن وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے والد کے انتقال میں جنازے میں نہیں شامل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کے اس عمل کی وجہ سے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلی، اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کی مغفرت فرما دی ہے۔ چنانچہ ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ جائز امور میں شوہر کی فرما برداری عورت پر فرض ہے۔ البتہ آج کے دور میں مرد حضرات بہت زیادہ ظلم و ستم کرتے ہیں اپنی بیویوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت 5 وقت نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی حیا اور عفت کی حفاظت کرے اور جائز کاموں میں اپنے شوہر کی اطاعت کرے
تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے دوسرے مسلمانوں تک ضرور پہنچائیں، اور مزید ایسی علمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے پیج علم 360 کو ضرور فالو کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔